السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا گیا کہ وہ خاتون جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں وہ شب برات کی رات میں کیسے عبادت کرے؟ جس عورت کے ناپاکی کے دن گزر رہے ہوں تو وہ عورت شب برات میں کیسے عبادت کرے، شب برات کی رات کیسے گزارے اور اس رات سے کیسے فائدہ حاصل کرے کہ ناپاکی کے ایام کے چلتے ہوئے، کیونکہ شب برات کی جو رات ہے یہ بہت بڑی برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس رات میں کثرت سے عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، اور اللہ تعالی اس رات میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنی خاص توجہ فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کا رزق وسیع کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا عطا کروں، ہے کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا، فلاں فلاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنی بابرکت رات ہے، تو اتنی بابرکت رات سے وہ عورت جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں تو وہ اس رات سے کیسا فائدہ حاصل کرے اور اس رات کو کیسے گزارے۔ حالانکہ شریعت نے عورت کو ان ایام کے اندر نماز پڑھنا بھی منع کر دیا، نماز پڑھنے سے، کہ عورت ان ایام کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور عورت اپنے ناپاکی کے ایام میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اور عورت اپنے ناپاکی کے ایام کے اندر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی، مسجد بھی نہیں جا سکتی، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو چھونا، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ تو وہ عورت شب برات کی رات کیسے گزارے، کس طرح عبادت کرے اور اس کا فائدہ کس طرح حاصل کرے؟ تو شریعت نے اس کو نماز سے منع کیا ہے، قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، اور روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ جو نیک کام ہیں، جائز کام ہیں، وہ کر سکتی ہے، کہ جس طرح کلمہ شریف کا ورد کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، اذان کا جواب دینا، تو اس طرح یہ کر سکتی ہے۔ تو شب برات کے اندر وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد ایک صاف جگہ پر، اچھی جگہ پر بیٹھ کر درود شریف کا ورد کرتی رہے، کلمہ شریف کا ورد کرتی رہے، اور اللہ تعالی سے اپنی بخشش کی دعا کرتی رہے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہے، اور اپنے لیے صحت مانگتی رہے، اللہ سے دعائیں جو بھی کر سکتی ہے اپنے لیے دعائیں کرے، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کی لمبی عمر کی، ان کی صحت کی، اور ان کے رزق کی وسعت کی، اور اپنے شوہر کے رزق کے وسعت کی بھی جو بھی دعائیں کرے کر سکتی ہے، اور ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے۔ تو بعض عورتیں یہ سوچتی ہیں جب ان کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں، جب وہ اپنے مخصوص دنوں میں ہوں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی خیر کی بات بھی ہم نہیں نکال سکتی۔ ایسا نہیں ہے، کہ وہ مخصوص چیزیں ہیں
کہ ناپاکی کے ایام میں وہ نہیں کرنی. مثال کے طور پر قرآن کو نہیں تلاوت کرنی، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، یہ مخصوص چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو جائز کام ہے وہ کر سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، وہ اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں. تو دعائیں بھی کر سکتی ہیں اور ذکر اذکار بھی کر سکتی ہیں. اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں کہ مخصوص ایام میں کیا ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں؟ ہاں، تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی ذکر کر سکتی ہیں. تو ان مخصوص ایام میں صرف قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے. تو تسبیح کو ہاتھ میں لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تسبیح کے اوپر بھی ذکر کر سکتے ہیں.